السلام علیکم۔ شادی کے بعد مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی اور ہم اولاد بھی پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک جن زادہ تھا۔ اس کے ساتھ میں خوش تو بہت تھی، لیکن آہستہ آہستہ کچھ ایسی باتیں ہونے لگیں جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ جب ایک رات مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ فرحاد اور میں ایک ہو چکے تھے۔ ہماری شادی ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن جب مجھے فرحاد نے بتایا کہ میرے ماں باپ مجھے بھول جائیں گے تو اس بات کو پہلے پہل میں نے بہت ہی نارمل لیا تھا کہ اچھی بات ہے، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ فرحاد ایک جن زادہ ہے تو وہ نہ جانے کیا سوچیں گے، اور ویسے بھی یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی، نہیں تو ہمارے لیے بہت مسائل بن سکتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف تھی، میری زندگی کا ہر پل حزین تھا۔ فرحاد کے ساتھ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن ہم لوگوں نے بہت مزے کیے، ہم پورا دن ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے رہے۔ میں نے فرحاد سے کہا کہ مجھے بازار لے جائے، میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم پھر کبھی چلیں گے، لیکن اسی طرح وہ بار بار مجھے ٹالتا رہا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہم جب سے ساتھ ہیں وقت اچھا گزر رہا ہے، لیکن مجھے باہر بھی جانا ہے، شادی کے بعد تو لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، آپ مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ اور بالآخر اس نے مجھے بتا ہی دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی باہر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ جتنا ہم باہر نکلیں گے اتنا ہی خطرہ ہوگا۔ تم نے اکیلے جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، لیکن اس میں بھی ہمارا نقصان ہے، کیونکہ میں نے صرف تمہارے ماں باپ پر جادو کیا ہے، باقیوں پر نہیں۔ تمہیں اور بھی لوگ جانتے ہوں گے، تمہارے اسکول کالج کی دوست، محلے دار، رشتہ دار، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت مسئلہ بن جائے گا، ہم کو اس گھر میں رہنا ہوگا۔ میں نے فرحاد سے کہا کہ کیا ہم ساری زندگی صرف ایک گھر میں ہی گزار دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کوئی اپنی ساری زندگی ایک ہی گھر میں کیسے گزار سکتا ہے۔ میں تو پہلے ہی قید کی ماری ہوئی تھی، میرے ماں باپ مجھے کہیں نکلنے نہیں دیتے تھے۔ سوچا تھا شادی ہو جائے گی تو اپنے شوہر کے ساتھ آنا جانا تو ہوگا، کم سے کم وہ مجھے روکے گا تو نہیں۔ لیکن فرحاد نے تو کہہ دیا کہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں، یعنی کہ میں چوری چوری بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے یہ بول دیا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی سے ہی مجھے گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں باہر جانا چاہتی تھی، اکیلی ہو جاتی کسی طرح منہ چھپا کر تو شاید کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن فرحاد نے کہا کہ اس میں بھی خطرہ ہے اور تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک دن یہ سب سوچتے سوچتے رات کو مجھے نیند آ گئی اور اچانک میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فرحاد میرے سامنے کھڑا مجھے اپنی دونوں آنکھوں سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈرا دیا مجھے، سونے کا وقت ہے، سو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی، میں ساری رات تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے یہ سب عجیب لگتا ہے، مجھے عجیب لگے گا کہ تم ساری رات مجھے دیکھتے رہو گے، تم سو جاؤ، مجھے بھی سونا ہے۔ اس نے کہا کہ تم سکون سے سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کس سے حفاظت کر رہے ہو میری، کس سے خطرہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی بات وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ پر فرحاد نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ اسے وہاں پر کسی نے قید کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے قید کس نے کیا ہے، کیونکہ جس نے اسے قید کیا تھا اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ وہ آزاد گھوم رہا ہے تو ہمارے لیے خطرہ ہوتا۔ یوں تو میں فرحاد سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی اچانک ہی میرا دماغ گھوم جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ ایک انسان نہیں۔ میں ڈر جاتی تھی، مجھے راتوں کو خواب بھی عجیب آتے تھے جس میں فرحاد ہی مجھے میری جان کا دشمن بنا ہوا نظر آتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے اس طرح کے خواب کیوں آتے تھے، اور ہمیشہ ایک ہی طرح کے خواب کیوں آتے تھے۔ میرے ماں باپ کو میں یاد ہی نہیں آتی تھی، وہ مجھے بھول چکے تھے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات تھی، نہیں تو انہوں نے میرے ساتھ بہت ساری رسمیں کرنی تھی، میں ان سے مل سکتی تھی، لیکن اب وہ مجھے یاد بھی نہیں کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا اور میں نے فرحاد سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں میں ویسے ہی شادی کے بعد جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، اور یہاں پر تو اتنی ساری الجھنیں تھیں کہ جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے فرحاد سے کہا
کہ میں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ میں تو پہلے ہی اپنے گھر میں قید رہی ہوں ساری زندگی، اور اب تم نے بھی مجھے قید کر دیا۔ میری قسمت میں قید لکھی ہوئی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں نے 2-4 ایسی باتیں کر دیں جس سے فرحاد کا دل دکھ گیا، لیکن اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کا نام ہے مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ میں نے پہلے بڑے دھوکے کھائے ہیں، انسانوں کے ساتھ میرے تجربات اچھے نہیں رہے۔ میں نے کہا کہ پہلے کس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہے؟ کیا مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی آدم ذات لڑکی آئی تھی؟ تو فرحاد عجیب سی شکل بنا کر کہنے لگا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں، اور اس نے بڑے آرام سے بات رفع دفع کروا دی۔ لیکن رات ہوئی تو میرے کانوں نے کچھ عجیب سنا۔ میں نے دیکھا کہ فرحاد کمرے میں نہیں تھا، اور ہمارا گھر بہت زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑی بڑی لائٹ ہمارے گھر میں لگائی گئی ہیں۔ گھر بہت گرم بھی ہو رہا تھا، اور نیچے گھر کے لاؤنج میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو لاؤڈ سپیکر پر ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ ان کی آوازیں میرے دماغ میں اتنی زور سے لگ رہی تھیں کہ مجھے چکر آ رہے تھے، مجھے الٹیاں بھی آنے لگیں۔ میری طبیعت عجیب و غریب ہو گئی تھی، خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، جبکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو فرحاد نے کہا کہ کیسی ہو تم، ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کون آیا تھا میرے گھر میں؟ میں نے اس سے ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ وہ میری برادری کے لوگ تھے، وہ اسی طرح بات کرتے ہیں۔ ان کی آواز کو برداشت کرنا یا ان کو دیکھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ تم نے صرف آواز سنی تو تمہارا یہ حال ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کرنے آئے تھے وہ؟ تمہیں تمہارے گھر بھیج دینا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں ہمارا راز پتہ چل گیا ہے، اس کی وجہ سے ہی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے، کیونکہ میں نے بہت سارے اصولوں کو توڑا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں اور تم اس قدر پرسکون ہو۔ میں نے ان کی آواز سنی، آواز سے تو بہت ہی خطرناک لگ رہے تھے، اور فرحاد نے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور انہوں نے ہی مجھے قید بھی کیا تھا، لیکن میں اس قید سے باہر نکل آیا ہوں اور میں واپس اس قید میں نہیں جاؤں گا۔ پر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جان سے مار دوں یا پھر تم میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی کو قید تب ہی کیا جاتا ہے جب اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی کوئی گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تمہیں قید کیا گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے تم سے عشق کیا ہے۔ میرا دل بہت تنگ ہو رہا تھا، میں برقع پہن کر محل سے نکل گئی۔ فرحاد نے کہا تھا کہ کوئی میری شکل نہ دیکھے، تو میں برقع پہن کر تو جا سکتی تھی، اسی لیے گھر سے چلی گئی اور اپنے محلے کی طرف پہنچی تو عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملی۔ سب میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ گاؤں کی روایت ہے، اس گاؤں میں کوئی بھی خوبصورت لڑکی نہیں بچتی ہے، نہ جانے اچانک سے کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ دل فریب بھی ایسی تھی، لیکن اس کی ماں کا بھلا ہو جس نے اسے اب تک چھپا کے رکھا تھا، نہیں تو اس سے پہلے ہی غائب ہو جاتی۔ جیسے ہی گھر سے نکلی غائب ہو گئی۔ اس کی شادی کر دی تھی نا، اسی لیے وہ بھی غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں کون ہے جو لڑکیوں کو لے جاتا ہے۔ پر فرحاد نے تو کہا تھا کہ لوگ مجھے بھول چکے ہیں، پھر یہاں پر میرے بارے میں تبصرے کیوں ہو رہے تھے؟ ایک عورت بولی، اس کے ماں باپ بڑے دکھ میں ہیں، ساری رات بیچارے روتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر میرے ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کی بیٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے دکھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ میری جدائی میں تڑپ رہے تھے، مجھے تلاش کر رہے تھے، دن رات میرے لیے روتے تھے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے میری یادوں کو ان کے دماغ سے نہیں نکالا تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، اور ایسے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے جنہیں یہ پتہ چلے کہ ان کی اولاد لاپتہ ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ زندہ ہے یا مر گئی۔ ایسے میں تو انسان بہت زیادہ اذیت میں آ جاتا ہے، اور یہ اذیت میرے ماں باپ کاٹ رہے تھے۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی جب کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب میں گھر آئی تو میں واپس محل میں تھی اور فرحاد میرے سرہانے بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف پانی کا گلاس پکڑایا اور کہا کہ یہ پی لو، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹی فکر کرنے کی، تم نے تو کہا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بھلا دیا ہے، لیکن وہ تو میری یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دن رات روتے ہیں، تڑپتے ہیں، کیا گزرتی ہوگی ان پر۔ میں فرحاد سے لڑائی کرنے لگی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگا
کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں ضرور طاقتیں رکھتا ہوں، لیکن کسی بھی انسان کی یادداشت سے کسی دوسرے انسان کو نکال دینے کی ہمت میرے پاس نہیں۔ میں نے تو بس اسی لیے یہ جھوٹ بولا تھا کہ تم ان کے پاس جانے کی ضد نہ کرو، اور انہیں اپنے گھر کا پتہ بھی غلط بتایا تھا۔ وہ اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتے، اسی لیے تمہیں تلاش نہیں کر پا رہے۔ میں نے کہا کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں بولا تم نے مجھ سے جھوٹ؟ میرے ماں باپ کو کیوں اتنے بڑے عذاب میں ڈال دیا؟ اس نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اگر انہیں سب کچھ پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائیں گے۔ میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ تم میرے لیے بہت ضروری ہو گئی ہو، اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ مجھے چھوڑ کے۔ جب ایک خوبصورت مرد جو کہ آپ کا شوہر بھی ہو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اس طرح رونا شروع کر دے تو بڑے بڑوں کا دل پگھل جاتا ہے۔ مجھے فرحات نے تسلی دی کہ کچھ دن پریشان ہوں گے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے وہ، پھر یہ حقیقت ہم انہیں بتا دیں گے۔ میں نے کہا وعدہ کرو کہ تم ایسا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ راز رکھ سکتے ہیں تو ضرور بتا دیں گے ہم انہیں حقیقت، لیکن پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ اس طرح ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، کیونکہ جس کو بھی ہمارے اس راز کے بارے میں پتہ چلتا ہے اسے میرے برادری والے جان سے مار دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ کے لیے یہ دکھ ہی اچھا ہے، کم سے کم ان کی زندگی محفوظ ہے۔ اگر انہیں اس سب کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اپنی جان سے جائیں گے۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اللہ سے ان کے لیے صبر مانگنے لگی کہ ایک دن انہیں صبر آ ہی جائے گا۔ فرحات کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، میں بھی تو اس سے محبت کرتی تھی۔ اگر اسے چھوڑ کے چلی جاتی تو میری زندگی بھی تو برباد ہو جاتی، اور وہ مجھے جانے بھی نہیں دیتا۔ اب اس نے دروازوں کو لاک کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا، یا شاید وہ محبت میں بہت زیادہ وہمی ہو گیا تھا۔ فرحات نے مجھ سے میری آزادی چھین لی، میرے ماں باپ کو مجھ سے دور کر دیا، مجھے ان کے دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن وہ دن رات مجھ سے محبت کرتا۔ اب تو اس نے عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ وہ میرے کمرے کو بھی تالا لگایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ اعتبار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن زندگی صرف محبت کے سہارے نہیں گزرتی۔ وہ مجھے دنیا جہان کی چیزیں لا کر دیتا تھا کہ اس گھر کو سجاؤ۔ میں سارے گھر کو سجا چکی تھی اور میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ باہر نکل کر جانا چاہتی تھی، ایسا نہیں کہ میں اکیلی جانا چاہتی تھی، میں فرحات کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اپنے ہم سفر کے ساتھ، جس کے ساتھ سے میں نے محبت کی ہے۔ میں دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں تھی، ہمارے پاس اتنے پیسے تھے، تو پھر ہمیں تو پوری دنیا دیکھنی چاہیے تھی۔ ہم ایک کمرے میں، ایک گھر میں خود کو قید کر کے کیوں بیٹھے تھے؟ کیوں اپنی زندگی کو قید کی نظر کر رہے تھے؟ میں پورا دن ان چیزوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور انسان ہوتی تو وہ بھی تنگ آ جاتی۔ میں نے تو بچپن سے ہی قید کاٹی تھی، اسی لیے میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ گھر کے اندر رہ کر میں اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی کہ روز میری فرحات کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور میرا ایک دانت توڑ دیا۔ ظاہر ہے ایک انسان کے غصے میں اور ایک جن کے غصے میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنی اصلی روپ پر آ جاؤں، اگر ایسا ہوا تو ڈر جاؤ گی۔ میں پوری طرح رونے لگی، مجھے چکر آنے لگے۔ اس نے کہا کہ ساری دنیا تمہارے پاس لا دوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے ساری دنیا دیکھنی ہے، دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں باہر کیوں نہیں جا سکتی؟ کیونکہ تم ہی کہتے ہو کہ تمہیں قید کیا گیا تھا۔ کیا تم نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے محبت کی، اس لیے تمہیں قید کیا گیا، لیکن تم مجھ سے پہلے بھی قید تھے۔ تمہیں محبت کے گناہ میں قید نہیں کیا گیا۔ کوئی بات ضرور ہے، پہلے تو فرحات مجھے مطمئن کر دیتا تھا، لیکن آج وہ مجھے مطمئن نہیں کر پایا، اور اس نے کہا کہ جو بھی بات ہے تمہارا مسئلہ نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتی تھی تو دل بہت دکھتا تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں لاپتہ ہو گئی ہوں۔ ساری زندگی جس بیٹی کو سنبھال کر رکھا، اس سے محبت کی، آج وہ اسے دیکھنے کے لیے بھی ترس رہے تھے۔ لیکن ایک دن میں باغی ہو گئی اور اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی، انہیں سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ فرحات کے لیے میں نے سب کچھ کیا، لیکن اس کے پاس مجھے دینے کے لیے قید تھی۔ وہ مجھے سونے کے پنجرے میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن پنجرہ تو پنجرہ ہی ہوتا ہے،
اپنے گھر جانے سے پہلے مجھے راستے میں وہ جگہ نظر آئی جہاں پر میں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر فرحات سے باتیں کی تھیں۔ وہاں ایک بوڑھا بابا بیٹھا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی یہاں آؤ۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے یہاں پر آنا ضروری ہے، تمہیں بہت ہی ضروری بات بتانی ہے۔ وہ ایسے بولا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی انسان نہیں۔ اب مجھے ایسے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے بچھڑی ہوئی ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام دل فریب تو نہیں؟ میں نے کہا کہ میرا نام کیسے پتا آپ کو؟ پھر اسے میں نے اپنی ساری کہانی سنائی اور فرحات کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر ملا تھا۔ بابا بولے، تم نے ضرور یہ بات سنی ہوگی، یہاں اس گاؤں میں جو بھی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ سنی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور میرے بابا بھی اس بات پر ہنستے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ بات سچ ہے، اور ان ساری خوبصورت لڑکیوں کو غائب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرحات ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کوئی بہت ہی خوبصورت شیشہ لے کر جا رہی تھی اور وہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ اس نے کہا کہ جیسے انسانوں میں اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ فرحات ایک برا جن زادہ ہے جو خوبصورت لڑکیوں پر اسی طرح عاشق ہوتا ہے، انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر لے جاتا ہے، اور اس کے بعد دل بھر جانے پر ان کو جان سے مار دیتا ہے۔ تم بتاؤ، کیا اس نے تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کیا؟ کیا اس نے تمہارے ماں باپ کے بارے میں تم سے جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا کہ جھوٹ بولا، اور وہ مجھے قید کر کے بھی رکھتا ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ ان پاپا جی نے کہا کہ ہم نے بہت مشکل سے اسے اس درخت پر قید کیا تھا، لیکن وہ یہاں سے بھی بھاگ گیا۔ میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں، جب تک تم وہ تعویذ پہنے رکھو گی وہ تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا، 4 فٹ کے فاصلے پر رہے گا تم سے۔ اس کے بعد ہم لوگ اسے پکڑ لیں گے اور ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ پھر تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا، لیکن ابھی مت جاؤ، اس کے علم میں آنے سے پہلے واپس چلی جاؤ۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، بہت پریشان تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں واپس چلی گئی۔ قسمت سے فرحات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں باہر جا کر واپس بھی آ گئی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اور میرے قریب آنے لگا، وہ آگے نہیں بڑھ پایا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے چاروں طرف کوئی دیوار ہے جو اسے روک رہی ہے۔ بابا جی نے کہا تھا کہ اسے ڈرنا مت، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا جب تک یہ تعویذ تمہارے پاس ہے۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کر کے آ گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ کسی کی باتوں میں مت آنا، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے ہر خوبصورت لڑکی کو غائب نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے، میں برا ہوں، لیکن تم سے محبت کی ہے، اور میں تمہیں جان سے مارنا تو دور کی بات ہے، تمہیں کوئی خراش بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میری محبت سچی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہارے ہاتھ میں معصوموں کا خون لگا ہے اور میں وہ ہاتھ نہیں تھام سکتی۔ وہ بری طرح چلانے لگا کہ ہاں ہاں کیا ہے میں نے غلط کام، ظلم کیا ہے میں نے ان پر تم سے محبت ہے۔ مجھے تم سے مل جانے کے بعد میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ میری بات کا بھروسہ کرو، اتار کر پھینک دو یہ تعویذ، یہ ہمیں دور کر دے گا۔ میں بھی رو رہی تھی کیونکہ میں نے بھی اس سے محبت کی تھی۔ اسی طرح اس کی آواز بدلنے لگی اور شکل بھی۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے ماں باپ کو اپنے پاس پایا۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کو ایک پرانے کھنڈر میں ملی جو اس گاؤں سے بہت دور بنا ہوا تھا۔ وہی محل تھا جو فرحات کے جادو کی وجہ سے مجھے محل جیسا نظر آتا تھا، باقی لوگوں کو ایک کھنڈر ہی نظر آتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی۔ مجھے پا کر بہت زیادہ خوش تھے، مجھے گلے لگا کر رو دیے۔ میں پہلی لڑکی تھی جو واپس آئی تھی۔ اب میری ماں مجھے قید کر کے نہیں رکھتی تھی اور میری زندگی بھی ٹھیک جا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے بابا جی نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے، اب تمہاری زندگی تمہاری ہے، تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ وہ غلط تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن جو محبت میں نے اس سے کی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی اور دعا کروں گی کہ وہ جہاں بھی رہے ٹھیک رہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محبت شاید کسی کو بھی راس نہیں آتی، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جن زادہ۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔